السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كجسد واحد اشتكى عينه اشتكى كله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صل على قبر محمد في القبور صل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان امت کا، انسانیت کا درد
محسوس کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دین اسلام مرحمت فرمایا ہے، اس دین کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ ہر ایک کے درد کو، ہر ایک کی تکلیف کو یہ محسوس کرتا ہے اور اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے۔ دین اسلام اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے مفادات، اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنا علاقہ، اپنا شہر، اس کی بات نہیں کرتے۔ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ پوری انسانیت میری ہے، پوری انسانیت، کالا گورا، عربی عجمی، سب میرے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ سب کے لیے نبی بن کر کے آئے۔ سب کے لیے نبی بن کر کے آنے کا کیا معنی؟ کہ سب کا درد، سب کا غم، سب کی کڑن، سب کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے۔ اور یہ تکلیف اتنی ہے کہ خود اللہ فرما رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ تک فرما دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ اگر چاہتے تو ساری انسانیت کو، اولین و آخرین کو ہدایت پر جمع کر دیتے، کوئی مشکل نہ تھا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اہل جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ غم اتنا ہے، صدمہ اتنا ہے، پوری انسانیت کا درد ہے۔ انسانیت کا ہی نہیں، جانوروں کی تکلیف کو بھی اللہ کا نبی محسوس کرتا ہے۔ سفر میں ہیں، ایک صحابی نے ایک پرندے کے بچے اٹھا لیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی ماں اس صحابی پر منڈلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بچوں کی وجہ سے اس کی ماں کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی چادر میں لے لی۔ آپ نے فرمایا جہاں سے اٹھائے ہیں وہیں رکھ دو۔ کافر قیدی بن کر کے آئے، یہ میں اللہ کے نبی کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ آج دنیا کفر اخلاق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ دوہرا معیار ہے۔ انسانیت تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزری، جو اپنے آپ کو انسانیت کے علمبردار کہلاتے ہیں۔ کیا جانے انسانیت کیا ہے؟
یہ مادر پیدر آزاد لوگ اہل اسلام اور اہل ایمان کو انسانیت سکھائیں گے. یاد رکھیں، انسانیت سکھانے والا اللہ کا قرآن ہے. اور کیا کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. یہ انسانیت تو قرآن سکھا رہا ہے کہ آپ اس قدر دور نکل چکے تھے، آپ میں اس قدر دوریاں ہو چکی تھی، مشرق اور مغرب کا فاصلہ کم ہے، آپ تو اس سے بھی آگے نکل چکے تھے، حتیٰ کہ جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. روئے زمین کی دولت خرچ کر دیتے اور چاہتے کہ انسانوں کے دلوں میں آپس میں محبت آ جائے، ایک دوسرے کے لیے نرمی آ جائے، ایک دوسرے کے لیے پیار آ جائے، ایک دوسرے کے لیے رحم آ جائے، تو ناممکن تھا. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. کیسے ڈال دی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو اللہ کی اس نعمت کا احسان مانو. کون سی نعمت؟ قرآن والی، نبی والی. قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. کیسا بھائی؟ کیسا بھائی؟ ایسا بھائی ایک وقت کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں. بھائی بھائی تو ہم سبھی ہیں، لیکن آج غیروں کا دیا ہوا یہ نعرہ ہے کہ پہلے ہم، پہلے ہمارا علاقہ، پہلے ہمارے حقوق. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا، دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. معذرت کے ساتھ دین کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ اگر اسی چیز کا نام انسانیت کا شرف ہے تو یہ تو جانور کو بھی حاصل ہے. کتا اور بلی بھی یہ کہتی ہے کہ پہلے میرے بچے. یہ فکر تو کتا اور بلی کو بھی حاصل ہے، جانوروں کو بھی حاصل ہے کہ پہلے میں اور پہلے میرے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان اور اہل اسلام نے اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو پالنا نہیں، امت کو پالنا سکھایا ہے. امت کے سر پر دستے شفقت رکھنا سکھایا ہے. امت کے بچوں پر رحم کھانا سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ انسانیت ہے. محض لفاظی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، جو جانثار صحابہ کرام تیار کیے، اللہ اکبر، قرآن ان کی منظر کشی کر رہا ہے. رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار، فولاد کی دیوار، کانہم بنیان مرصوص. اور اہل ایمان کے لیے ایسے نرم. اللہ اکبر. ایک ماں باپ کی اولاد میں بھی کیا محبت ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثار صحابہ کرام اہل ایمان کے دلوں میں محبت بھر دی. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے، دین اسلام کا معجزہ ہے. کیا محبت ہے. آج ہر آدمی کہتے ہیں میری سنور جائے، میری بن جائے، میں بن جاؤں. دوسرے کی بگڑتی ہے، بگڑ جائے، پرواہ نہیں. اللہ اکبر.
صحابی کہتے ہیں میدان جہاد میں نکلا اور اس جہاد میں میرے رشتہ دار عزیز چچا زاد بھائی بھی تھے. خیال ہوا کہ ان کی خبر لوں تو پانی ساتھ لے کر کے نکلا. شہداء میں نہیں ملے, زخمیوں میں دیکھا تو آخری سانس تھے. میں نے سلام کیا, انہوں نے آنکھیں کھولی, مجھے پہچان لیا. میں نے کہا کہ پانی دوں؟ انہوں نے اشارے سے کہا جی پانی دیں. میں نے ایک پیالے میں پانی ڈالا, پیش کیا, ہونٹوں کے قریب کیا. ساتھ ہی ایک اور صحابی زخموں سے چور تھے, انہوں نے آہ کی. ان کے کان میں آواز پہنچی. مجھے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ پہلے ادھر پلا دو, پہلے ادھر پلا دو. میں وہاں لے کے بڑھا. تیسرے صحابی زخموں سے چور تھے, انہوں نے آہ کی. اس دوسرے نے کہا پہلے ان کو پلا دو. جب ان کے پاس پہنچا تو روح پرواز کر چکی تھی. جب دوسرے کے پاس آیا روح پرواز کر چکی تھی. جب چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو روح پرواز کر چکی تھی. ہر ایک نے دوسرے کی بنانے کے فکر میں اپنی جان لٹا دی. یہ محبت ہے جو اللہ کے نبی اور قرآن نے جانثاروں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دی تھی. آج عزیزوں بات یہ ہے, اسلام کی روح کمزور پڑ گئی. یاد رکھیں, جب انسان اپنے ہی جسم میں ایک حصہ آپ کاٹتے رہیں, چٹکی نوچتے رہیں, تکلیف نہیں ہوتی. ڈاکٹر پوچھتا ہے میں چٹکی نوچ رہا ہوں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہا نہیں ہو رہی. دوسرے حصے میں چٹکی نوچ رہا ہے, تکلیف محسوس ہو رہی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ حصہ فالج زدہ ہو گیا, اس پر روح کی گرفت کمزور ہو گئی, اس پر روح کی گرفت کمزور ہو گئی. اب یہ حصہ اس حصے کے ساتھ جڑا ہوا تو ہے, لیکن دوسرا حصہ اس حصے کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا. بظاہر دیکھنے میں جڑا ہوا ہے, لیکن روح کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے دوسرا حصہ اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا. اور جو حصہ صحیح سالم ہے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ روح کا تعلق مضبوط ہے, اس پر چٹکی نوچیں, سوئی چبو دیں تو جسم تڑپ اٹھتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ حصہ صحیح سالم ہے, ٹھیک ہے, یہ تکلیف محسوس کر رہا ہے, ناخن سے لے کر سر تک تکلیف محسوس ہو رہی. اللہ کے نبی, اللہ کے قرآن نے تو ہمیں بھائی بھائی بنایا تھا, بھائی بھائی بنایا تھا. انما المؤمنون اخوہ, اور یہ فرمایا تھا المؤمن کجسد واحد, تم ایک جسم کی مانند ہو. مشرق میں اگر ایک مسلمان ستایا جا رہا ہے تو دوسری سمت میں, مغرب میں, مسلمان اس کی تکلیف سے تڑپ جائے, اس کی نیند ختم ہو جائے, اس کا سکون ختم ہو جائے, وہ بے چین اور بے قرار ہو جائے. آج ہمارے گھر میں ایک گھر کی چھت کے نیچے ماں تڑپ رہی ہو, اولاد کا سکون برباد ہوتا ہے. کیوں؟ سمجھتا ہے یہ میری ماں ہے, سمجھتا ہے یہ میرا بھائی ہے, سمجھتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. بیٹے کی تکلیف ہے, باپ سے برداشت نہیں ہو رہی. اور کیا کہہ رہا ہے؟ جوان بیٹا ہے مولانا صاحب, ڈاکٹروں نے کینسر بتا دیا,
باپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے بیٹا جوان بیٹا ہے، جا رہے ہیں میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ باپ کو اولاد سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت پوری انسانیت کو دی ہے، پورے مسلمانوں کو دی ہے۔ فرمایا مسلمانوں، اہل ایمان، تم آپس میں بھائی ہو، تمہیں بھائی اللہ نے بنایا ہے، تمہیں بھائی قرآن نے بنایا ہے، تمہیں بھائی تمہارے نبی نے بتلایا ہے۔ اور کیسے بھائی ہو کہ آج مسلمان وہاں ذبح ہو رہا ہے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر، ان کی پریشانیوں اور مشکلات کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر کافر لوگ، یونیورسٹی کے طلباء، عام لوگ وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، روزانہ احتجاج کر رہے ہیں، لاکھوں میں احتجاج کر رہے ہیں، وہ انسانیت کے ناطے احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ انسانی ہمدردی ہے، اس احتجاج پر آخرت میں کچھ نہیں۔ مسلمان کے لیے اگر آواز بلند کر رہا ہے، اگر اس کے زخم پر مرہم رکھ رہا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچا دی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا دی۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے مسلمان کے زخم پر اگر مرہم رکھتا ہوں، کل قیامت کے دن رب کریم اس پر میری مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ مسلمان کے لیے تڑپ رہا ہے تو سمجھ میں بات آ رہی ہے، یہ تڑپ رہا ہے آخرت کے لیے، یہ تڑپ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کو اس کا بھائی بنایا ہے۔ لمحہ فکر یہ ہے، دنیا بھر کے کافر، یونیورسٹیوں میں طلباء غیر مسلم وہ احتجاج کریں، وہ زخمی ہو جائیں، وہ ہاسپٹلوں میں جائیں، وہ جیلوں میں بند ہو جائیں، اور مسلمان کی زبان سے دو کلمے نہ نکلے، مسلمان بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میرے پیاروں، کیسا رشتہ ہے؟ بھائی ہمارا ہے، پانی کافر پلا رہا ہے، بھائی ہمارا ہے، زخم وہ دھو رہا ہے، یہ تو میرا کام تھا، یہ تو ہمارا کام تھا۔ آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ سنا آپ نے کہ دبئی میں بہت بڑا احتجاج ہوا، سعودیہ میں بہت بڑا احتجاج ہوا، فلاں ملک میں بہت بڑا احتجاج ہوا، کہاں چلے گئے مسلمان؟ اور میرے آپ کے پاکستان میں ٹمٹماتی سی آواز، جیسے چراغ ٹمٹماتا سا روشنی دکھاتا ہے، ایک آدھ آواز، مدارس کے علماء، دینی جماعتیں، دین کا نام لینے والے، کوئی دعا کر لیتے ہیں، کوئی روڈ پہ آ جاتے ہیں، کوئی صدائے احتجاج بلند کر دیتے ہیں۔ وہ جماعتیں جو اس ملک کی قیادت اور باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے کان پہ جو کیوں نہیں رینگتی؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا لوگوں یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اصل آخرت ہے۔ اس وقت کیا منظر ہوگا جب خلاق عالم رب ذوالجلال ایک انسان سے پوچھیں گے، میں پیاسا تھا چل کے تیرے دروازے پر آیا، میں زخمی تھا، میرے لوہیں لوہیں سے خون نکل رہا تھا، تو نے مرہم نہ رکھا،
میں بھوکا تھا، تو کھانا دینے کے لیے تیار نہ ہوا، میں پریشان تھا، تو میرے پریشانی کو حل کرنے کے لیے تیری پیشانی پہ پسینہ نہ آئے۔ حیران ہو کر کے کہے گا انسان، اے اللہ آپ تو لیس کمثلہ شیء، آپ تو بے مثل و بے مثال ہیں، سبحان ہیں، پاک ہیں، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، چلنے سے پاک، دکھ درد سے پاک۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ چل کر کے تیرے دروازے پر آیا تھا۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یاد رکھیں اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تیرے دروازے پر چل کے آیا تھا، زخمی تھا، پریشان تھا، بے چین اور بے قرار تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کو پلایا ہوتا تو مجھے پلایا ہوتا، اس کو کھلایا ہوتا مجھے کھلایا ہوتا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا تو میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا، اس کی تکلیف کو سمجھا ہوتا تو میری تکلیف کو سمجھا ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا لوگ ہیں، خدا کی قسم۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے امت کے درد کو کیسے بیان کیا ہے قرآن میں۔ کھانا کھلا دینا، مہمان کو کھانا کھلا دینا کون سی بڑی بات ہے، اور ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، گھر میں 3 نفر ہیں، مہمان آ گیا، مہمان کو کھلانے کے لیے شوہر نے بیوی سے کہا کہ دیکھو مہمان آ گیا، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا ہاں ایک آدمی کا کھانا ہے، آپ کھاؤ، بچہ کھائے، میں کھاؤں۔ کہا چھوڑو، کوئی بھی نہیں کھائے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، یہ کھا کر کے چلا جائے، اس نے کھا لیا، ہم سب نے کھا لیا، اس نے کھا لیا، ہم سب نے کھا لیا۔ ایسا کرو کہ جب یہ کھانے کے لیے بیٹھے میں اس کے ساتھ بیٹھوں تو میں کھاؤں گا نہیں، آپ اسے پتہ بھی نہ چلے، دیا درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، میں کھانے تک ہاتھ لے کے جاؤں گا اور ایسے ہی واپس لے آؤں گا، کھاؤں گا نہیں، منہ ہلاؤں گا، اس لیے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اگر میں بھی شریک ہو گیا تو یہ پورے طور پہ سیر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، کھلا دیا۔ اگلا دن ہوا، اللہ نے آیتیں اتار دیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اے ہمارے نبی پوچھیں تو صحیح اپنے پیارے سے کہ کیسی مہمانی کی، ایسی مہمانی کی کہ قرآن نے اس مہمانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذکر کر دیا، ثابت کر دیا اور ثبت کر دیا۔ جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس صحابی رسول کی مہمانی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ اصل میں ایک درد ہے، درد ہے، ایک درد ہے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے اس کو کتنا نمایاں کر کے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اے ایمان والو، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، بیمار لوگ کافروں کے نرغے میں ہیں، ان کی جیلوں میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکالیے، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکالیے، اے اللہ ہمیں اس پریشانی سے نکالیے۔ اللہ ان کی فریاد کو ذکر کر رہے ہیں اپنے نبی کے سامنے، اور فرما رہے ہیں اپنی جماعت سے کہیں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ان کے لیے قتال نہیں کرتے ہو، کیوں ان کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے ہو؟ یہ درد بتایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک مسلمان کو کافروں سے چھڑوا لوں، ایک مسلمان کو کافروں سے چھڑا لوں
پورا جزیرہ عرب مجھے دے دیا جائے تو اللہ کی قسم پورا جزیرہ عرب میرے پاس آنے سے وہ خوشی نہیں ہوگی جو ایک مسلمان کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑانے پر بچانے پر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ جو مجھ سے آپ سے زیادہ اللہ کے دین کو سمجھنے والا ہے اس کی طرف یہ ہے۔ آج کیا حال ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ہم کہیں ہم کیا کریں؟ مولانا صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے حضرت نے روتے ہوئے یہ بات فرمائی، درد دل کے ساتھ یہ بات فرمائی، فرمایا لوگوں سنو، کل قیامت کے دن کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ غزہ کے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور ہم نے اس پر کیا کیا؟ فرمایا اور نہ صحیح اگر اتنے ہی بے بس ہو چکے ہیں اللہ کے سامنے، رونے سے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، رو تو سکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا حضرت نے کہ آیت کریمہ کا ختم کیا جائے، مساجد میں ختم کیا جائے، مدارس میں ختم کیا جائے، محلے کی سطح پر ختم کیا جائے، مساجد کی سطح پر ختم کیا جائے، گھروں میں زیادہ سے زیادہ آیت کریمہ پڑھی جائے، فردن ایک ایک آدمی کم از کم 5 منٹ 10 منٹ آیت کریمہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے۔ اے کریمہ کا اگر آپ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے پیارے کو مچھلی کے شکم سے نجات دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ آج امت اور ہمارے مسلمان بھائی اس درد میں ہیں، اس کرم میں ہے کہ وہ ذبح کیا جا رہے ہیں اور ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں، بے بسی کے عالم میں ہیں۔ یا اللہ پاک ہم کچھ کر نہیں پا رہے، اے اللہ آپ ہی ہماری دستگیری فرمائیے، آپ ہی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائیے، ہماری آہوزاری کو ان کے حق میں قبول فرمائیے۔ فرمائیے تو کر سکتے ہیں، اگر ہم یہ کر لیں گے تو حضرت فرماتے ہیں امید رکھتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کچھ سرخ روئی کی صورت بن جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ پاس ہوتا رہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، میری درخواست ہے، پورا مجمع جو میری بات کو سن رہا ہے، انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد 5 منٹ درود شریف پڑھیں گے اور 10 منٹ انشاءاللہ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ 5 منٹ درود شریف پڑھیں گے جیسے مجلس درود شریف ہمیشہ ہوتی ہے، اور 10 منٹ انشاءاللہ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ اگر سارا مجمع بیٹھ جائے گا تو آیت کریمہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگیں گے۔ کریم آقا سے امید ہے انشاءاللہ ہمارا یہ عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس عمل کو ہمارے لیے بھی، ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عافیتوں اور خیروں کا ذریعہ فرما دے۔ تو میری تمام سے درخواست ہے، اور گھروں میں مستورات سے بھی درخواست ہے، ان سے بھی التجا کریں کہ بھائی ایک تو ان کا بائیکاٹ کریں، ہر چیز میں بائیکاٹ کریں، اور دوسرا گھر میں دعاؤں کا اہتمام، آیت کریمہ کا اہتمام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔